بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ محبت مصطفیٰ دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں کچھ خامے تو یوں سمجھو دین تمہارا سب کچھ نامکمل ہے۔ اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے، حشر میں دیکھنا مرتبہ میرا، جب جنت پکارے گی آنے دو آنے دو، مصطفیٰ کا غلام آ گیا۔ وہ محسن عظیم، وہ اللہ کا فضل، اللہ کا لطف، اللہ کی رحمت کے ملنے کے اوپر کیا ہم خوشی نہ منائیں؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کے ملنے کے اوپر، اس کے فضل کے ملنے کے اوپر، اس کی رحمت کے ملنے کے اوپر اے مومن لوگوں آپ خوشی مناؤ۔ تو خوشی منانا تو قرآن بھی سکھاتا ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو نہیں بیان کریں گے تو کس کی نعمتوں کو بیان کریں گے؟ اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، یہ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے۔ نبی نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کس قوم کے اندر ہوتے، کس ملت، کس مذہب، کس ریلیجن کے اندر ہمارا جنم ہوتا، پتہ نہیں ہم پتھر بنتے یا شجر بنتے یا کوئی عیسائی بنتے یا کوئی دیگر مذاہب اختیار کرتے، یہود و نصارہ بنتے، پتہ نہیں کس مذہب میں ہوتے، کون سا دین فالو کرتے اور کیا انجام ہوتا، وہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن رشد و ہدایت کے ممبر، رشد و ہدایت کا منبع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جنہوں نے ہمیں قرآن سے روشناس کرایا، اللہ کی کتاب سے ہمیں متعارف کرایا، اور اللہ کے نبی کی شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہاں ہمارے لیے ایک پرپوزل، ایک نمونہ، ایک میسنجر ہے کہ ہم آپ کی شخصیت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی ریمینڈی کریں، اصلاح کریں، سدھار لائیں زندگی کے اندر، نیکیوں کو پیدا کریں، اوصاف حمیدہ پیدا کریں، بیسٹ کریکٹر پیدا کریں، اچھے اخلاق پیدا کریں، مانوتا کا ساتھ دیں، غریب غربے کا ساتھ دیں، جھوٹ کو ترک کر دیں، سچائی کا ساتھ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا بائیکاٹ کریں۔ یہ اخلاقیات، یہ کردار، یہ اوصاف حمیدہ، یہ ہمیں کس نے سکھائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ تو کیوں نہ آپ کی آمد کے اوپر ہم خوشی منائیں؟ آپ کی ذات اقدس تو وہ ہے، معصوم ہے، پنگوڑے کے اندر ہے، سو رہے ہیں، ہاتھوں کو ادھر ہلاتے ہیں تو چاند ادھر دوڑتا ہے، اور ہاتھوں کو ادھر ہلاتے ہیں تو چاند ادھر گردش کرتا ہے۔ تو آپ کے اشاروں کے اوپر تو شمس و قمر بھی دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ اے مومن لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نبی کی آمد کے اوپر اتنی مایوسی طاری کرتے ہو، فتوے پوچھتے ہو، فتوے طلب کرتے ہو؟ محبت سکھا دے گی تمہیں خود آداب محبت۔ اگر عشق رسول ہے، حب مصطفیٰ ہے آپ کے دل کے اندر، تو دوستو فتوے نہیں پوچھو گے، آپ اللہ کے نبی کی آمد کے اوپر، آپ کی ولادت کی خوشی کے اوپر آپ ضرور اظہار مسرت کریں گے، اپنی خوشی کا ایکسپریشن کریں گے، اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ کیوں نہ کریں گے؟ کیونکہ ہمیں ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے شخصیت عطا فرمائی ہے، ایسا پیغمبر عطا فرمایا ہے، ایسی ایک نامنیٹ شخصیت عطا فرمائی ہے جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنی ہے۔ ہم جو صحیح ٹریک کے اوپر، صحیح راستے کے اوپر ہیں، یہ نبی کے صدقے بدولت ہیں۔ اور یہ شمس و قمر، یہ شجر اور نجوم، یہ ارض و سما، یہ جنت، یہ جہنم، یہ حوریں، یہ غلام، یہ جن، یہ انس، یہ شجر، یہ حجر، یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ ساری گلیکسیاں، یہ سارے شمس، یہ بلیک ہول، اور یہ دنیا کی چہل پہل، یہ دنیا کی گیدرنگ، یہ دنیا کی چمک، یہ رونق، یہ لذت، یہ رہنایاں، سب کچھ فضائیں اور ہوائیں، یہ جو کچھ موجود ہے یہ اللہ کے نبی کے صدقے بدولت ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لولا کہ لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر میں آپ کو نہیں پیدا کرتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کرتا۔ جب زمین نہیں ہوتی، جب آسمان نہیں ہوتا، جب یہ پلینٹ ارض کے اوپر کوئی چیز نہ ہوتی، تو دوستو تم کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے؟ کوئی نہیں ہوتا دوستو۔ تو یہ جو چہل پہل مل رہی ہے یہ اللہ کے نبی کی صدقے بدولت۔
آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کی آمد کے اوپر کیوں نہ ہم خوشی کا اظہار کریں؟ کیا ہمارے دل مردہ ہو چکے؟ کیا ہمارے ضمیر مر چکے؟ کیا ہمارا ایمان مفقود ہو چکا؟ کہ ہم نبی کی آمد کے اوپر خوشی نہ منائیں؟ اور دیگر موقع کے اوپر تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، سارے دنوں کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، سارے دنوں کو ہم مناتے ہیں، لیکن نبی کے دن کا منانے کا جہاں تک سوال آتا ہے تو ہمارے پیٹ میں مروڑے چلتے ہیں، ہم فتووں کی ٹوکریاں ٹٹولتے ہیں، ہم دیگر عالموں سے پوچھتے ہیں کیا منانا چاہیے کیا نہیں منانا چاہیے۔ دوستو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن دائرے شریعت کے اندر رہ کر شریعت کے قانون اور پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ شریعت بھی ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائی، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے، آپ کی تعلیمات کا بھی لحاظ رکھنا ہے، شریعت مقدسہ کے ایک ایک نیم کا ہمیں پالن کرنا ہے۔ تو نبی نے ہم کو یہ سکھایا، نبی کا قول سر آنکھوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ہم بے حیائی کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارمنس نہیں کریں گے، ہم ڈی جے نہیں بجائیں گے، ہم گانے نہیں بجائیں گے، ہم بڑی بڑی گیدرنگ نہیں کریں گے جس میں جنسیات انوالو ہو، مرد اور زن کا اس میں انوالو ہو، اختلاط ہو، اس طریقے کی گیدرنگ، اس طریقے کی بھیڑ، اس طریقے کے میلے ہم نہیں لگائیں گے۔ ہم شریعت کے سارے قانون کو اور سارے پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے۔ جلسہ جلوس بھی کر سکتے ہیں، اسٹیج لگا کر سیرت پیغمبر اعظم بیان بھی کر سکتے ہیں، ہم سبیلے بھی لگا سکتے ہیں، ہم غریب غربے کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہترین قسم کے پکوان پکائیے، جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے، تمہاری گنجائش ہے، اور غریب غربے کے اندر آپ خیرات کیجئے، اچھے کپڑے پہنیے، اچھا کھانا کھائیے، اچھی سبیلیں لگائیے، اور سیرت کے پروگرام کو مینجمنٹ کیجئے۔ ہاں، اور پھر اللہ کے نبی کی تعریف بتائیے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کے اوپر اس ورلڈ کے اندر 6000 کتابیں لکھی گئی، 6000 اللہ کے نبی کی شان اور آپ کی توہین کے اوپر آپ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے 6000 کتب لکھی گئی۔ لیکن مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جتنا اس کو آپ دباؤ گے اتنا ہی یہ اسپرنگ کی طرح ابھر کر تمہارے سامنے آئے گا۔ آج بڑے بڑے سیلیبریٹ، بڑے بڑے دنیا کی بگ پرسنالٹیز، بڑے بڑے کرکٹر، بڑے بڑے فلمی اسٹار، بڑے بڑے لیکھک، بڑے بڑے پادری اسلام کے اندر آ رہے ہیں، مطلب جماعت در جماعت ہر کنٹری کے اندر اسلام کے اندر آ رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کو لوگ جتنا دبانا چاہتے ہیں، اسلام کو جتنا ایکسٹریمزم سے جوڑنا چاہتے ہیں، اسلام کی جتنی حقارت پیش کرتے ہیں، اس کے نقشے کو، اس کی تصویر کو، اس کی امیج کو ڈسٹرب کر کے بتاتے ہیں، اتنا ہی اسلام ابھر کر ان کے سامنے آتا ہے۔ مٹا سکے زمانہ ہم کو، وہ ہم زمانے میں نہیں، زمانہ ہم سے ہے، ہم کسی سے کم نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تحقیر خودی ہے رک جانا، توہین خرد ہے جھک جانا، ہر گام پہ سجدہ کر لینا، یہ خدا رے جبیں کا کام نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو شاہین ہے بشیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تمہاری تو وہ شان ہے دوستو، جو ہے چچکا کے رہ گیا وہ رہ گیا، اور جس نے لگائی چھلانگ وہ خندق کے اس پار تھا۔ تو اسلام جیسی تمہیں دولت ملی ہے، نعمت ملی ہے، تو دوستو اس کی خوشی بھی تو ہونی چاہیے۔ خوشی کے بھی مواقع ہوتے ہیں، اس کے آپشن ہوتے ہیں، اس کے افسیوٹ ہوتے ہیں، اس کے اقسام ہوتے ہیں، اس کی اسپیسی ہوتی ہے۔ وقت کے اوپر باجے بجائے جائے تو اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وقت کے اوپر باجے بجتے ہیں۔ تو یہ وقت، اس سے بڑھ کر مسلمان قوم کے لیے کون سا وقت اچھا آئے گا جس میں نبی کی ولادت ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ نے آمنہ کی گود کو روشن کیا، آسمان مارے خوشی کے جھک گئے تھے، شمس اور نجوم اور اسٹار جھک گئے تھے۔ آمنہ کہتی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے میرے آنگن میں ٹوٹ پڑیں گے، کیسر و کسریٰ کے جو بت خانے تھے اوندے منہ پڑ گئے، وہاں جو چراغاں کئی برسوں سے چالو تھی وہ چراغاں بجھ گئی تھی۔ حور و غلامان نے آپ کی آمد کے اوپر نغمے گائے۔ اے مومن لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خوشی نہیں مناتے، ٹھیک ہے۔ حور و غلامان فرشتے تو خوشی منا رہے ہیں،
سارے خوشی منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ تو دوستو یہ ہے، فتوے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، حدود شریعت میں رہ کر۔ ایسا نہیں کہ ہم رقص کریں، ایسا نہیں کہ ہم گانا گائیں، ایسا نہیں کہ ہم ڈی جے اور باجے بجائیں، ایسا نہیں کہ ہم سڑکیں بلاک کریں، کوئی مریض کی گاڑی ایمبولینس رک جائے اور وہ ہاسپٹل تک نہ پہنچے، کسی کو اذیت دینا، کسی کے راستے کے روڑے بننا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ مذہبی اسلام نہیں سکھاتا، یہ شریعت نہیں سکھاتی۔ شریعت کے تمام قوانین کو فالو کرتے ہوئے ہم اظہار مسرت کر سکتے ہیں۔